حدیث نمبر 344 344 عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال، حضرت انس بن مالک الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کافی قریب رہے ہیں، مقرب لوگ میں سے ہے، آپ فرماتے ہیں کان مقامی بین کتفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری جگہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے بیچ میں تھی، دونوں شانوں کے بیچ میں میری جگہ تھی، مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تو ایگزیکٹ ان کے پیچھے میں کھڑا رہتا تھا، یعنی بالکل حضور کے پیٹھ کے پیچھے میں ٹھہرتا تھا، یہ میری جگہ تھی نماز میں آ کے وہاں پر ٹھہر جاتا۔ کان مقامی بین کتفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فکان اذا سلم، پس جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام پھیرتے نماز میں، قال اللہم اجعل خیر عمری آخرہ، اے اللہ میرے عمر کے آخری حصے کو سب سے بہترین حصہ بنا دے۔ زندگی کے کئی حصے ہوتے ہیں نا، بچپن بہت اچھا رہتا، جوانی بہت اچھی رہتی، بڑھاپے نہیں فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرو، خود دعا کر کے بتائے ہم کو، سکھائے، اے اللہ زندگی کا آخری حصہ یعنی مرنے سے پہلے کا جو حصہ ہے وہ میری لائف کا سب سے اچھا حصہ ہو، اس میں سب سے نیک ہوں، سب سے اچھا رہوں، سب کو راضی کروں، میرے اعمال درست ہو جائے، میں گناہوں سے توبہ کر لوں، اور یہ سکھائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ میری عمر کے آخری حصے کو میری زندگی کا سب سے اچھا حصہ بنا دے۔ اللہم اجعل خواتیم عملی رضوانک، اے اللہ میرے اعمال کا خاتمہ تیری رضا بنا دے، یعنی انما الاعمال بالخواتیم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اعمال اختتام سے ہوتے ہیں، کیسا ڈیسائیڈ ہوئیں گے کہ بھئی یہ اچھا ہے یا برا ہے۔ اگر کوئی آدمی سال بھر اچھا پڑھے لیکن ایگزام فیل کر دے تو کیا آگے بڑھے گا؟ وہ نہیں بڑھے گا۔ بہت اچھا کرے ہوں گے آپ لیکن آخری میں فلاپ ہو گئے، جی آخری آپ ریس لگاتے ہیں، کار کی اور گھوڑے کی ریس لگاتے ہیں، بہت تیز دوڑے لیکن جہاں لائن کراس کرنا تھا اس سے پہلے آپ گر گئے یا رک گئے تو کیا جیتیں گے؟ کب ملے گا؟ بولے نہیں ہو سکتا ہے۔ خاتمہ بالخیر ہونا، آخر رزلٹ اس کا اچھا آنا۔ اے اللہ کیا فرما رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ دعا سکھا رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجعل خواتیم عملی رضوانک، اے اللہ میرے اعمال کے اینڈ کو تیری رضا بنا دے، یعنی میرا عمل ایسے ختم ہو کہ وہ ختم سے تو راضی ہو جائے، یعنی اچھائی کے اوپر میرے اعمال کا خاتمہ فرما۔ اللہم اجعل خیر ایامی یوم القاک، اے اللہ جس دن میری تجھ سے ملاقات ہو، قیامت کا دن کی بات ہو رہی، جس دن اے اللہ میری تجھ سے ملاقات ہو وہ دن میرے لیے سب سے اچھا دن بنا دے۔ ہائے 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 کیا مزہ آ جائے گا اگر وہ دن سب سے اچھا دن ہو جائے، اور انشاءاللہ تعالی ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے و طفیل میں ہمارے سب سے اچھا دن وہ دن ہو جائے جس دن اے اللہ میری تجھ سے ملاقات ہوگی۔ تو اس طرح سے دعا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد دلائے۔ یہ دعاؤں کے جو الفاظ ہیں، یہ دعاؤں کے الفاظ یاد کر لینا اور یہ نمازوں کے بعد دعا کرنا معنی سمجھتے ہوئے، بنا معنی سمجھنے کے دعا کرنے سے صرف برکت اور ثواب ملتا ہے، وہ دعا نہیں ہوتی۔ دعا مطلب کوئی چیز آپ دل سے اللہ سے مانگ رہے ہیں تو دعا ہوتی ہے۔ تو ان الفاظ کو ہاں آپ اردو میں، انگلش میں، اپنی زبان میں آپ دعا کر لیں وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ برکت نہیں رہے گی جو یہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ مبارکہ میں جو برکت رہتی ہے، وہ برکت کہاں سے لائیں گے؟ اور وہ جو یعنی ہم دعا کرتے ہیں اللہ رزق میں برکت دے دے، اللہ ہمارے عمر میں برکت دے دے، اللہ ہم کو جنت دے دے، اللہ ہم دیکھو ہمارے الفاظ کے کیسا رکھا پن ہے، اور یہ الفاظ میں دیکھو کیسا عشق ہے، کیسا مزہ ہے، کیسی مٹھاس ہے، کیسی برکت ہے۔ تو یہ الفاظ کو یاد کر لینا، جی یا ایسے ہو رہا ہے کہ شاید آپ لوگ کو اردو میں سن کر اتنے مزہ نہیں آ رہا ہوگا، کیونکہ جو مزہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصل الفاظ میں ہے نا، وہ مزہ تو پھر وہ پڑھنے والا ہی جانتا ہے۔ بہرحال یہ پڑھ لیں، اسے یاد کر لیجئے اور یہ دعا کریں۔ یہ دعائیں مقبول دعائیں ہیں، یہ بھئی حضور کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جو ہے وہ مقبول دعائیں تو کیا ہے، یہ مقبول دعائیں، بس دل لگا کر یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے اور ابن السنی نے اور دیلمی نے روایت کیا۔ امام طبرانی المعجم الاوسط میں اور دیلمی مسند الفردوس میں لکھ چکے۔ ابن السنی کون ہے؟ یہ ایک نئی کتاب کا ذکر کرتے ہیں آپ سے۔ کتاب کا نام ہے عمل الیوم، عمل الیوم واللیلہ، عمل الیوم، عمل الیوم واللیلہ، دن اور رات کے کام، کتاب کا نام ہے عمل الیوم واللیلہ۔ اس میں کیا ہے؟ کتاب کا میٹر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے ساتھ کیسا رہتے تھے اور بندوں کے ساتھ کیسا رہتے تھے، بندوں کے ساتھ کیسا رہنا اور اللہ کے ساتھ کیسا رہنا، اس کا بیان ہے یہ، ٹھیک ہے۔
آتھر کا نام ہے، مؤلف کا نام ہے احمد بن محمد، احمد بن محمد بن بدیح، بن بدیح، بے دال یا ہے، بدیح، احمد بن محمد بن بدیح الدینوری، الدینوری۔ ان کی شہرت تھی ابن السنی کے نام سے، ہمارے پاس بولتے ہیں نا سنی، وہی سنی ہے یہ، ابن السنی، سنی کے بیٹے، ابن السنی۔ آپ کی وفات 364 ہے، 364 ہجری میں آپ کی وفات ہے، اور احادیث شریفہ اس کتاب میں 773 773 احادیث شریفہ اس کتاب میں مروی ہے۔ اللہ